اللہ کرے کہ آپ اچھے ہوں، صحت اور سکون کے ساتھ جی رہے ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت اور سکون کے ساتھ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور آپ کی شریفانہ زندگی کے مختلف پہلو ہم پیش کر رہے ہیں، جس میں تمام انسانوں کے لیے ایک سبق ہے، ایک حکمت ہے اور ایک نصیحت ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، نبی سے عشق کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی زندگی، نبی کی سیرت، نبی کا کردار، نبی کے اخلاق اور نبی کا اسوہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے اور باعث سعادت ہے۔ آج ہم اسی تعلق سے کچھ باتیں اور پیش کر رہے ہیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور عمدہ کردار کا پتہ چلتا ہے، اور لوگوں سے آپ کے کس طرح کے تعلقات تھے، کس طرح کا برتاؤ آپ لوگوں سے کیا کرتے تھے، اپنے اور پرایوں سے کس طرح سے رہتے تھے، کس طرح سے ان کی مصیبت میں، پریشانی میں کام آتے تھے، اور کس طرح آپ کا دل اتنا وسیع تھا کہ ہر طرح کے غم سما سکتا تھا، ہر طرح کی باتیں آپ کے دل میں آ جاتی تھی، اور ہر طرح کی زیادتیاں آپ کیسے برداشت کر لیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن حمزہ ایک صحابی ہیں، نبوت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، اور ایک موقع پر کسی سلسلے میں بات ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن حمزہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر کوئی معاہدہ کیا، اور معاہدہ بھی طے نہیں ہو پایا تھا، کچھ بات باقی رہ گئی تھی، کچھ لین دین باقی رہ گیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن حمزہ نے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، میں ذرا گھر سے ابھی آتا ہوں، اور جو کچھ لین دین کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے میں گھر سے لے کر آتا ہوں۔ وہ گھر تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود رہے جہاں آپ کو ٹھہرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ میں گھر جا کر بھول گیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ کیا تھا، کوئی بات طے ہوئی تھی، اور میں گھر کچھ سامان لینے کے لیے کسی کام کے لیے آیا تھا، گھر میں آ کر بھول گئے، اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ کو یاد آیا کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کا وعدہ کیا تھا، اور میں ان سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں، لیکن میں ابھی تک وہاں پر نہیں پہنچا۔ جب انہیں یاد آیا تو دوڑے وہاں پر پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہاں پر موجود ہیں تو بڑے پریشان ہوئے، پشیمانی ہوئی اور بڑے افسوس کا اظہار کیا، لیکن وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی آپ کو نہیں کہا، ناراضگی نہیں دکھائی، غصہ نہیں ہوئے، برا بھلا نہیں کہا، اور وعدے کا پاس و لحاظ نہ کرنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ عبداللہ میں 3 دن سے یہیں پر کھڑا ہوا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اب تصور کیجئے، ایک عام آدمی کے لیے ایک وعدہ کر لیا تھا کہ میں یہیں پر ہوں، تم گھر سے سامان لے کر آ جاؤ۔ 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے، وہاں سے نہیں ہٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ وعدہ خلافی کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور ایک نبی کی شان بھلا کیسے ہو سکتی ہے کہ نبی کسی سے وعدہ کر لے اور پھر وعدہ کر کے بھول جائے، وعدہ کر کے مکر جائے، پھر وعدے کے خلاف کرے اور وعدے کو توڑ دے، عہد و پیمان کو توڑ دے، بھلا سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 3 دن رہے۔ اور پھر ایک بات اس سے بھی عجیب یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی وہاں پر ہوتا تو پہلی بات تو ہمیں خود نہیں یاد رہتا کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا، اور ہم تو یہ بھی نہیں یاد رکھتے کہ ہم نے کسی سے وعدہ کیا ہے اور وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ وعدے کا پورا کرنا کتنا ضروری ہے، اور ہم تو انہیں اگر ایسا کبھی ہو بھی جاتا کہ کوئی ہم سے وعدہ کر لیتا، ہم کسی سے وعدہ کر لیتے اور وہاں پر وہ نہ پہنچتا، ہم اس کو برا بھلا کہتے، ہنگامہ کرتے، نہ جانے کتنے لوگوں کو بتاتے، پورے سماج میں اس کو گاتے پھرتے کہ میں نے دیکھو اس سے ایک معاہدہ کیا تھا لیکن ابھی تک آیا نہیں، بھاگ گیا ہے، پھر گیا ہے میری بات سے، اور کتنا بڑا وعدہ خلاف ہے۔ لیکن کچھ نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف اتنا کہا کہ میں 3 دن سے کھڑا ہو کر یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ قربان جائیں اس ذات عالی پر، اور قربان جائیں ایسی شخصیت پر جس کے اتنے اچھے اخلاق ہو، بھلا لوگ ان سے کیوں محبت نہیں کریں گے، کیوں ان سے ہمدردی نہیں ہوگی، کیوں ان سے پیار نہیں ہوگا، اور کیوں پھر ان کے نام پر لوگ قربانی نہیں دیں گے۔
اور کیوں پھر ان کے نام لینے والے ان کے ایک ایک اشاروں پر اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کریں گے، اور کیوں پھر حضرات صحابہ ان سے محبت نہ کرتے اور ان کے لیے اپنی جانیں پیش نہ کرتے، اور آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کے ادب میں اتنے کیوں نہ بڑھ جاتے کہ جب آپ باتیں کرتے تو خاموش رہتے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ کے کا پانی جو وضو سے بچتا تھا اس کو بدن پر مر لیا کرتے تھے، اور سوال نہیں تھا، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک لفظ بھی کہہ سکے۔ محبت تو ہمیں بھی بہت ہے، تعلق بھی ہے، محبت بھی ہے، اور دل میں ہم ان کی قدر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ قدر صرف مظاہروں تک محدود رہتی ہے، دوسروں کو گالیاں دینے تک محدود رہتی ہے، دوسروں پر ہنگامہ کرنے تک محدود رہتی ہے۔ ہمیں صرف یہ یاد رہ جاتا ہے کہ ہمارے دوسروں پر کیا حقوق ہیں، اس تک محدود رہتی ہے۔ ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے ہمدردی کریں، ہمارے ساتھ اچھے کردار سے پیش آئیں، اچھے طریقے سے پیش آئیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی ذمہ داری ہماری بھی ہے دوسروں کے تعلق سے۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے، جو دوسروں کا ہمارے اوپر حق ہے، ہم اس کو پہلے ادا کریں اور پھر بعد میں ہم دوسروں سے مطالبہ کریں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، عبداللہ بن سائب ایک صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے میں حاضر ہوئے۔ جب وہ حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں آپ کو کیسے نہیں جان سکتا، آپ کے ساتھ تو میں نے کاروبار کیا ہے اور تجارت میں میں نے آپ کے ساتھ شرکت کی ہے، اور میں نے آپ کو بہت اچھا شریک پایا اور بہت اچھا تاجر پایا اور بہت اچھا کاروبار کرنے والا پایا ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ کا تجارت میں شریک رہا ہوں، آپ کتنے اچھے شریک تھے، نہ تو کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کبھی جھگڑا کرتے تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے ساتھ بھی کاروبار کیے، غیر ایمان والوں کے ساتھ بھی کاروبار کیے، اور آپ نے نبوت سے پہلے بھی کاروبار کیے ہیں، نبوت کے بعد بھی کاروبار کیے ہیں، لیکن کوئی ایک شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ محمد نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو، کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ محمد نے ہمارا ایک پیسہ بھی رکھا ہو، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد نے کسی مسئلے کو ہم سے طے کر لیا تھا اور پھر وہ مسئلہ ہم سے نہ کیا ہو، اور جو معاہدہ ہم سے کر لیا تھا، جو عہد ہم سے کر لیا تھا، جو وعدہ ہم سے کر لیا تھا، وہ وعدہ آپ نے پورا نہیں کیا۔ ایک بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا، اور اپنے تو اپنے وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے، آپ کی جان لینا چاہتے تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ کے خاندان کے دشمن تھے، آپ کے بچوں کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ پر زیادتیاں کی، حتیٰ کہ یہود بھی جو ہمیشہ سے دشمن رہے اسلام کے، ان میں بھی کسی کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی ایسی بات کہہ سکے جو آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار پر ایک داغ لگا سکتی ہو اور ایک بدنما نشان چھوڑ سکتی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے ہی صادق بھی تھے، امین بھی تھے، اور وعدہ پورا کرنے والے بھی تھے، اور جو کچھ کسی سے عہد کر لیا، جو پیمان کر لیا، اس کا ہمیشہ لحاظ کرنے والے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اس کردار کو، اور آپ کے اس اعلیٰ اخلاق کو اور بڑے اخلاق کو ہم بھی اختیار کریں، اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے محبوب تھے، سب آپ کو چاہتے تھے، سب آپ سے محبت کرتے تھے، وہ چاہے کوئی بھی ہوں، بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، امیر، غریب، سردار، صاحب حیثیت لوگ، اہل ایمان، غیر ایمان والے، سب آپ سے محبت کرتے تھے۔ اگر ہم بھی اچھے اخلاق اختیار کر لیں تو آج بھی لوگ ہم سے محبت کر سکتے ہیں اور ہماری نام کا دم بھر سکتے ہیں، اور آج بھی ہمارے نام لینے والے زندہ ہیں، لیکن شرط اسی بات کی ہے کہ ہم اچھے اخلاق پیدا کریں۔ وہ قوم ہی قائد ہے اور فاتح ہے جہاں میں، جس قوم کے اخلاق کی چلتی رہے تلوار، اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، جس قوم کے کردار کا گھٹ جاتا ہے معیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔